اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مزمل۔ یا ایھا المزمل، اے زمل والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لقب سے پکارا، زمل کو لوگ چادر کہتے ہیں، مزمل چادر والا۔ قم، کھڑا ہو، اللیل، رات کو کھڑا کر، جو رات ہے رات کو اسٹیبلش کر، رات کو خالی نہ جانے دے کہ رات کے سورج غروب ہوا اور فجر ہو گئی، کہ رات کو خالی نہ جانے دے۔ قم اللیل، قم اللیل، رات کو کھڑا ہو، کھڑا کر رات کو۔ آگے لکھا ہوا ہے نشأۃ اللیل، الا مگر قلیلا، تھوڑا، نصفہ، جو پوری رات ہے اس کا آدھا، نصفہ، جو پوری رات ہے اس کا آدھا، کہ اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو 4.5 گھنٹے رات کو یوز کر۔ قم اللیل، رات کو کھڑا کر، او کیا کر، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کم کر تھوڑا، کہ آدھے سے تھوڑا کم کرے گا تو 1/3 ہو جائے گا، وہ آگے لکھا ہوا آئے گا۔ او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر، آدھے سے زیادہ کر۔ کر کیا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی ترتیل کل، ورتل القرآن۔ اور اب وہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک جو پڑھتے ہیں لوگ، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کہ جی وہ جس طرح پڑھتے ہیں، میں اس کو یہ بولوں گا کہ روانگی سے گا کے جس طرح ان دی فارم آف سانگ وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، قرأت سے پڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ قرأت ہے، یہ قرأت ہے، فلانے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سانس کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنا سانس بند کر کے پڑھ رہا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی شہید ہو گئے جی قرآن پڑھتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں جی ترتیل سے پڑھ رہے ہیں۔ نو، یہ لفظ قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے ترتیل، اور یہی ہے ترتیل جو اب ہم یہاں سے ادھر جائیں گے سورہ فرقان میں، ورتلناہ ترتیلا، اسی کو ترتیل کہتے ہیں۔ لفظ ہے رتل، رے تے لام، اس کا مطلب یہی ہے کہ کالمز بنانا، سیکوینس میں کرنا، کہ اگر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بینچ، اس بینچ پہ اگر آپ 10 قسم کے موتی بکھیر دو، 10 ڈفرینٹ کلر کے موتی بکھیر دو، مگر موتی ہیں کتنے؟ 1 لاکھ، 1 لاکھ موتی ہیں، مگر کلر کتنے ہیں؟ 10 کلر ہیں، مگر تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ۔ تو جو 1 کلر کے ہوں گے ان کو آپ ترتیب میں کرو گے، یہ کہلاتا ہے رتل، جوڑنا، ترتیب کرنا۔ تو یہ جب آپ یہاں سے پڑھو گے، قرآن اس کی کیا ڈیفینیشن دیتا ہے رتل کی؟ سورہ فرقان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین کفروا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل ہوا علیہ، اوپر اس کے، القرآن، یہ پڑھائی، جملۃ واحدہ، ان 1 سینٹینس۔ جملہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک بار میں اکٹھا کیوں نہیں اتر گیا؟ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابراہیم کا قصہ ایک بار آیا نا، یہ بار بار کیوں سنایا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا قصہ ایک بار آیا تو بار بار کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا نا، میں نے آسمان سے پانی برسایا ہے، مردہ زمین کو زندہ کیا، بار بار کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ریپیٹیشن کیوں ہے؟ اس کا جواب آ رہا ہے کذالک، اس وجہ سے، لنثبت بہ، کہ تاکہ تیری ثابت قدمی ہو ساتھ اس کے، تیرے لیے ثبوت ہو ساتھ اس کے، فؤادک، تیرا دل اس سے ثابت قدمی پکڑے، ورتلناہ ترتیلا،
تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی ترتیل کی ہے. اب اس رتل کو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں. ولا یاتونک یہ تیرے پاس نہیں آتے، یعنی الا کہ مگر ولا یاتونک یہ تیرے پاس نہیں آتے بے مثل ساتھ کسی کوشچن کے، ساتھ کسی مثال کے، الا مگر جئناکا ہم تیرے پاس لے آتے ہیں بالحق حق و احسن تفسیرا اور بہت احسن تفسیر. اس قرآن کے ذریعے تفسیر آتی ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی سوال کر دیا کہ اچھا وہ یوں تھا تو پھر یوں کیسے نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ ٹائم اس کو مزید اس کی ایکسپلینیشن بھیج دی. تو جب تم نے اور میں نے قرآن مجید میں سے کوئی چیز پڑھنی ہے تو بھائی اگر اب کوئی بندہ صلاۃ کو قرآن مجید میں پڑھنا ہے کہ صلاۃ کیا ہے، تو اس پورے قرآن میں جہاں جہاں صلاۃ آیا ہے وہ نکال لو اس میں سے اور پھر اس کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا صلاۃ کیا ہے. زکوٰۃ دیکھنا ہے تو جہاں جہاں زکوٰۃ آ رہا ہے وہ زکوٰۃ اس میں سے نکال لو اور پھر پڑھو تو پتہ چلے گا زکوٰۃ کیا ہے. اسی طریقے سے صوم، اسی طریقے سے جہاد، اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے جو مال خرچ کرنا ہے وہ تم جب سارا اکٹھا کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین بے شک جو لوگ یحشرون جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم جو ان کے نظریات ہیں ان کے اوپر، الی جہنم جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا و اضل سبیلا وہ بہت ہی برے ہیں اور رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو آگے تعالیٰ نے بتا دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ وزیر بنایا. یہ ہے ایکسپلینیشن. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کا نصف چوز کرو رات کو، یا اس سے تھوڑا کم کر دو یا اس سے تھوڑا بڑھا دو، اور کرو کیا، رتل القرآن ترتیلا قرآن کی ترتیل کرو، جو ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. انا سنلقی علیک بے شک ہم ڈال رہے ہیں تیرے اوپر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہ ہم جو یہ بات ڈال رہے ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ تیرے اوپر بہت بھاری ہے. قولا ثقیلا بھاری فرمان ہے. کیا بھاری فرمان ہے؟ ان ناشیۃ اللیل بے شک کاٹنا رات کا، بے شک کہ آپ سوئے، رات آپ کے آرام کی ہے. اب رات کب ہے؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات ہوئی سو جا، اب آدھی رات کو پھر اٹھے گا پھر تہجد پڑھے گا. کہہ رہے تہجد کا مطلب ہی ہے جی بیدار ہونا. اور بیداری کا مطلب ہی کیا ہے؟ ڈیوٹی دینا. سورج غروب ہوا، رات سٹارٹ ہو گئی ہے، اب یہاں سے لے کر نصف رات قرآن پڑھ. سورج غروب ہوا یہاں سے لے کر 1/3 رات قرآن پڑھ. سورج غروب ہوا یہاں سے لے کے 2/3 رات قرآن پڑھ. یہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے اوقات بتا دیے ہیں. صلاۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، ذکر اللہ کا. یہ ٹائم بتا دیے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے کہے گا کہ کوئی تم میں سے بیمار ہوگا، مریض ہوگا، سفر پہ جانا ہوگا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہوگی. فقرؤ ما تیسر من القرآن پڑھ لو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ناشیۃ اللیل بے شک اٹھنا رات کا، ہی اشد یہ بہت شدید ہے، بہت مشکل ہے، وطعا کچلنے والا، واقوم قیلا اور بولنے کو ہے آسان. اللہ تعالیٰ نے رات میں کیوں کہا کہ آدھی رات قرآن پڑھو؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ الارم لگاؤ اور جب آدھی رات ہو جائے، 12:30 ہو رہی ہے یا 2:30 بجے ہو رہی ہے، 3:30 اس وقت ہم اٹھ کے 2 رکعت قرآن پڑھ کے سلام پھیر کے جی میں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، یا کوئی 21 رکعتیں پڑھ لے، یا کوئی 22 رکعتیں پڑھ لے، یا کوئی 16 رکعتیں پڑھ لے کہ جی میں نے تہجد پڑھ لی، یا کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے جی میں نے تہجد پڑھ لی. بیداری ہے کیا؟ بیداری ہے ہی یہی کہ آدھی رات قرآن پڑھ، 1/3 رات قرآن پڑھ، 2/3 رات قرآن پڑھ. اللہ تعالیٰ رات میں کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ بتا رہا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا نہار میں تیری طویل جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحن شغل ہے، سبحہ کا مطلب ہے مصروفیت، بہت کام ہیں، بہت معاملات ہیں تیرے دن میں. تو یہ جو رتل القرآن ہے نا، یہ کاموں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا.
کہ تم اپنے دنیا کے کام بھی کرتے رہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سامنے ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ جی ایم صاحب بیٹھے ہوئے, بیچ میں سے بندے نے اٹھ کے جی ہوائی چپل پہنی ہوئے جا نماز کندھے پہ رکھ کے وہیں جا نماز گھت لی, جی میں نماز پڑھ رہا ہوں. وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, نہار میں تمہاری طویل مصروفیت ہے. اور صلات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رات کے لیے کیا کہا؟ آگے چل کے سورہ دہر میں آئے گا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, رات میں اس کے لیے سجدہ کرا. پوری رات میں اٹھ کے ایک سجدہ کرے گا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, اس کو ڈیفائن کر رہا ہے وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, مصروف رہے, وَسَبِّحْهُ مصروف رہے, لَيْلًا طَوِيلًا لمبی رات. اور لمبی رات یہاں سورہ مزمل میں تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا ہے, 1/3 رات, 2/3 رات اور رات کا نصف. خود کو مصروف کر. جب سورہ الاسراء میں, سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, کہ سورج کے ڈھلنے سے. اب سورج کا ڈھلنا کیا ہے؟ اگر آپ کہیں پہ بھی لکھو نا ڈھلتا سورج اور کہیں بھی سرچ کر دو تو آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ کوئی 2 بجے کی تصویر نہیں آئے گی. آپ ڈھلتا سورج لکھو گے تو آپ کے سامنے شام کی, جب سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہوگا کہ سورج ڈھل رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, گوئنگ ڈاؤن. وہ جو عشیہ کا وقت ہے وہ عشیہ کا وقت ہے, وہ عشیہ کا وقت ہے. صلاۃ العشاء کا ٹائم ہو گیا. اس وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کر. وقرآن الفجر, دوسری لفظ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو قرآن سے ریپلیس کر دیا. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور یہی دن کی 2 اطراف ہیں. اینڈنگ پوائنٹ جہاں دن ختم ہوا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, طرفی النہار کو ڈیفائن کیا ہے زلفا من اللیل, نزدیک رات کے. یہ بوتھ جو اینڈ ہیں یہ رات کے نزدیک ہیں. ایک طرف رات ابھی سٹارٹ ہوئی ہے اور دوسری طرف رات ابھی ختم ہوئی ہے فجر کے وقت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تو قرآن پڑھ. تو یہ دن میں نہیں ہو سکتا. دن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, نہار میں تمہاری طویل جو ہے وہ مصروفیت ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور جو تیرے رب کی تعلیم ہے اس کو یاد رکھ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, چھوٹ کر چلا آ طرف اس کی سب سے الگ ہو کر. اب دن میں تو یہ کام نہیں کر سکتا نا. رب المشرق والمغرب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ پالنے والا ہے مشرقوں کا اور وہ پالنے والا ہے مغربوں کا. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے. فاتخذوہ وکیلا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو تم اپنا وکیل پکڑو. وصبر, اور ڈٹا رہے اللہ اوپر اس چیز کے ما یقولون, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور چھوڑ دے ان سب کو چھوڑ دینا نہایت اچھے طریقے سے. وَذَرْنِي, اور چھوڑ دے مجھ کو. وَالْمُكَذِّبِينَ, جو لوگ میری آیات کو جھٹلانے والے ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے. اُولِي النِّعْمَةِ, آرام کے کو. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, ان کو آرام کرنے دے, ان کو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دے, ان کو مہلت دے, ان کو قلیلہ تھوڑی سی. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, ہمارے پاس ان کے لیے پاؤں میں ڈالنے والی زنجیریں ہیں اور ہمارے پاس ان کے لیے آگ ہے. وَطَعَامًا, اور ہمارے پاس ان کے لیے کھانا ہے. ذا غصہ, گلے میں اٹکنے والا. وَعَذَابًا أَلِيمًا, شدید عذاب دینے والا. یوم ترجف الارض, جس دن زمین ہلا دی جائے گی. والجبال, پہاڑ ہلا دیے جائیں گے. وکانت الجبال, اور پہاڑ ہو جائیں گے. کثیبا مہیلا, ریت کے ٹیلوں کی مانند. اب یہ ساری ہیں متشابہات, کے حکم نہیں ہے کہ پہاڑ ریت کے ٹیلے کے, تو یہ پہاڑ کو اللہ حکم دے گا. تیرے لیے میرے لیے متشابہات ہیں کہ پہاڑ دھن کی بھی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے, پہاڑ ریت کی ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے, آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا. یہ متشابہات ہیں. رب المشارق والمغارب متشابہات ہیں. تو اور میں اس کو نہیں پہنچ سکتے. ہمیں علم کم دیا گیا ہے. اب جو بولے گا نا نہیں مجھے علم زیادہ دیا گیا میں اس کو پہنچ جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعلم تاویلہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اسی طریقے سے لا یعلم تاویلہ الا اللہ,
والراسخون العلم، جو علم کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو علم کے راسخ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پالنے والے کی طرف سے ہے، برحق ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تجھ کو بھیجا ان لوگوں کی طرف رسول، شاہدن علیکم، ان لوگوں کے اوپر گواہی دینے والا۔ وہ کیا گواہی دیں گے؟ سورہ فرقان میں ہی لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا رب، اے مجھ کو پالنے والے، انا قومی، یہ میری جو قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اوپر ہے نا وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان لوگوں کو چھوڑ دے۔ کیوں ان لوگوں کو چھوڑ دے؟ کہ یہ ان لوگوں کی وہ کیا گواہی دیں گے قیامت کے دن؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پڑھائی کو، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے تجھ کو ان لوگوں کی طرف رسول بھیجا، ان کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا، اسی طرح کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ فعصا، پس اس نے نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول، رسول کی، فاخذناہ، ہم نے اس کو پکڑ لیا، اخذا وبیلا، پکڑنا بہت بھاری سخت۔ فکیفا، پس کیوں کر تتقون، بچو گے تم لوگ کیسے بچ جاؤ گے؟ ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو تمہاری بچت کیسے ہو جائے گی؟ تم کہہ رہے ہو کہ جی ہم تو کلمہ، اسی رسول کی بات ہو رہی ہے نا جس کی تم امت ہو۔ انا ارسلنا الیکم شاہدن کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تمہاری طرف اللہ کا رسول ہے، تم صرف اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کی بات کو نہیں مان رہے، تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فکیف تتقون ان کفرتم، اگر تم کفر کرو کیسے بچ جاؤ گے؟ یوما، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السماء، اور آسمان، منفطر، پھٹ جانے والا، بھی، ساتھ اس کے، کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ہے کیا گیا، ہو کے رہنے والا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے اپنے پالنے والے کی طرف راہ پکڑ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربک، بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، انکا، یہ کہ تو تقوم، کھڑا کرتا ہے، ادنا، نزدیک، من ثلثی اللیل، 2/3 پارٹ آف نائٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثلثی اللیل، کہ رات 9 گھنٹے کی ہے تو اس کو 3، اگر فار ایگزامپل 9 گھنٹوں کی ہے تو اس کو 3 پارٹ میں تقسیم کر دو تو 6 گھنٹے تو قریب، ادنا من ثلثی اللیل، نزدیک 2/3 پارٹ آف نائٹ تو کھڑا ہوتا ہے، ونصفہ، اور اس کا آدھا، 4.5 گھنٹے بھی کبھی، وثلثہ، اور اس کا 1/3 بھی، وطائفۃ من الذین معک، اور ماننے والے لوگوں میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ۔ کیا کرتے کیا ہو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اللہ نے صلات کہا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ جانتا ہے دن اور رات کا، قدر، تو بات آ گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تمہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم رات کا قدر کیسے کرو؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نہار اور دن کا اس کو اندازہ ہے کہ نصف رات کب ہوئی، 1/3 نائٹ کب ہوئی، اور 2/3 نائٹ کب ہوئی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، علم، وہ اس چیز کو جانتا ہے، ان، یہ کہ، لن تحصوہ، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، یہ کب ہے نصف رات، کب ہے 1/3 نائٹ، کب ہے 2/3 نائٹ۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہارے اوپر پھر آیا، اٹینشن ڈالی تمہارے اوپر، فقرؤ ما تیسر من القرآن، فقرؤ، پس پڑھو، ما تیسر من القرآن، جو تم آسانی ہو قرآن۔ علما، اس نے اس چیز کو، یہ چیز تمہیں علم میں دی ہے، ان، یہ کہ، سیکون منکم، کے ٹھہرے ہوں گے تم میں سے مرضى، مریض بھی ہوں گے، وآخرون، اور دوسرے، یضربون فی الارض، جو زمین میں ضرب لگاتے ہوں گے، زمین میں اسٹرگل کرتے ہوں گے، کیا، یبتغون من فضل اللہ، ڈھونڈتے ہوں گے اللہ کے فضل سے، وآخرون، اور دوسرے لوگ، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اللہ کا رستہ کون سا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان میں وہ جان مارتے ہوں گے اپنے مال سے اور اپنی جان سے، کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے، اور زمین میں سائحون ہیں، وہ سیاح ہیں، زمین میں نکلتے ہیں کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں مظلوم کے لیے، امیر سے مال لے کر غریب کو دیتے ہیں، جو انصاف نہیں کرنے والا اس کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے جہاد، یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا فقرؤ ما تیسر من، پڑھو جتنا اس میں سے، من قرآن میں سے جتنا تم کو آسانی ہو، واقیموا الصلاۃ، اب کون سی صلاۃ قائم کرو گے؟ جو تم اس پر پڑھو گے وہ ہے صلاۃ، اس کے اوپر قائم رہو، وآتوا الزکوٰۃ، یہ ہے قرآن زکوٰۃ، پاکیزگی، رشد، بھلائی کا راستہ سکھلاتی ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ تم کو سب سے مین جو تمہیں کام بتاتی ہے وہ یہی بتلاتی ہے کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو اس کی تیسری آیت ہے، قرآن کی ہر تیسری آیت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو راہ دکھاتی ہے۔ وہ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب سے بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کتاب پہ قائم رہتے ہیں۔ اور کتاب کا نچوڑ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو دو نہایت اچھا دینا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفس کے لیے، من خیر، خیر سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، ہوا خیرا، وہ بہت بہتر ہے، وَأَعْظَمُ اجرا، اور بہت بہتر ہے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔